چھونے سے بھی ڈر لگتا ہے. آلہ ہے کون کون, عالی ہے کون کون, حیدر قدر کا ایک سوالی ہے کون کون. پر بھر میں الٹیں گے تخت عزیزی, یہ کام ابھی عابد بیمار کریں گے. حیدر کی شبیر کے لہو کی ہر ایک بوند وا خدا, شبیر کے ہر بوند کی لہو وا خدا. اسلام کیوں روکتے ہو ماتم شبیر سے مجھے, ماتم شبیر سے مجھے. دامن و عقل سے جن کے شعور مایوس کوئی
اور ایک میرا امی محترم جناب شکیل حسن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسیر ہو کے محمد کے پاک کنبے نے، اسیر ہو کے محمد کے پاک کنبے نے نبی کے دین کو زندان سے نکالا ہے، اسیر ہو کے محمد کے پاک کنبے نے نبی کے دین کو زندان سے نکالا ہے۔ جو سانپ دیا تھا اسے حسین کے بچوں نے مار ڈالا ہے، اسے حسین کے بچوں نے مار ڈالا ہے۔ اور میری اسی وجہ سے میری کوشش رہتی ہے کہ بچوں کو موقع ضرور ملے، کیونکہ یزیدیت کے سر کو کچلنے کی ذمہ داری ان بچوں پر ہے، مستقبل کے عزادار یہ بچے ہیں۔ اور اب میں گزار ہوں جناب عادل عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میری ساتھی گزارش یہ بھی ہے کہ وقت کا خیال رکھیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک 10:30 بجے آغاز مجلس ہو جائے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بولی زینب علی کی بیٹی ہوں، 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 بانی شر کو میں مٹا دوں گی، بانی شر کو میں مٹا دوں گی، تجھ پہ گر آنچ آ گئی عابد، تجھ پہ گر آنچ آ گئی عابد، شام کو خاک میں ملا دوں گی، بولی زینب علی کی بیٹی ہوں، کر لیا ہے فرات پر قبضہ، کر لیا ہے فرات پر قبضہ، دیکھ لی تم نے ہمت عباس، کر لیا ہے فرات پر قبضہ، کر لیا ہے فرات پر قبضہ، دیکھ لی تم نے ہمت عباس، مچھلیاں دیکھتی ہے مڑ مڑ کر، مچھلیاں دیکھتی ہے مڑ مڑ کر، بہتے پانی میں صورت عباس، بولی زینب علی کی بیٹی ہوں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات، آج 3 بجے اسی حسینیہ میں یوم شیرخوار کربلا منایا جائے گا، جس میں خواتین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ یوم شیرخوار کربلا آج 3 بجے اسی حسینیہ میں منایا جائے گا، خواتین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ اور اب میں ایک گزارش ہے، سورہ فاتحہ نایاب جہاں بنت اختر حسین اور جملہ مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو بخشیں۔ اب میں گزار ہوں جناب ناصر حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب فاطمہ زہرا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صدا آتی تھی زہرا کرن سے حسین پڑا پر مقتل میں سر کٹائے حسین، یہ خطا معاف جو ان کی حمایت
جب اپنے ہاتھوں سے چھوڑے جرین پائے حسین، جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی، جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی، ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرائے حسین، رے منہ اپنا پھیر کے روئے وہ ظلم کے بانی، جب اپنے ہاتھوں پر اصغر قرآن میں لائے حسین، زمین کانپ گئی آسمان لرز اٹھا، تیرے خیام لعینوں نے جب جلائے حسین، گھرے تنر گئے اعداء میں اس طرح سرور تلاش کرتی تھی زینب، نظر نہ آئے حسین، تجھے لعینوں نے پیاسا قتل کر ڈالا، بھی تجھ کو ہائے حسین، فرس گر کے کیا سجدہ خدا قدیر، چلا گلے پجو خنجر تو مسکرائے حسین، پڑا ہے خاک پر زہرا کے قلب کا ٹکڑا، جگر پاپ نے 72 کے زخم کھائے حسین۔ حضرات، میں بےحد ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب سے اجلاس ہوں کہ انہوں نے مفروض ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب کریں۔ ایک آواز بلند نعرہ تلوار۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت حسینیت، عوام پر زیادہ سلوات۔
فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات بھیجیں. جو ایک پرچے مجھے دیے گئے ہیں، سورہ فاتحہ بہو شاہد حسین صاحب، اصغر حسین صاحب، حسن عباس صاحب، انصار حسین صاحب، تمام حضرات کے لیے، سید کربلائی حسین صاحب، مہدی حسین صاحب، ایشور جہاں صاحب، انصار حسین صاحب، اور جملہ مومن و مومنات خصوصیت سے جو اس حسینی مدفون حضرات ہیں، سب کی روحوں کو یہ سارے ثواب فرما. آٹھ محرم کو صبح 8 بجے شاہی خیرات خانے میں مجلس رضا منعقد ہوگی، جس میں میرا بیان ہوگا. 8 محرم کو 8 بجے صبح یوم خواتین کربلا. 13 محرم کو 8:30 بجے شب اسی حسینی میں منایا جائے گا. بعد ختم مجلس ہمارے کے ساتھ ساتھ جو بچوں کے تابوت ہوتے ہیں ان کی زیارت کرائی جائے گی. 24 تابوتوں کی. 13 محرم 8:30 بجے شب. ایک صلوات بھیجے پر محمد. بیان کا سلسلہ ہے کہ صرف ایمان، صرف اسلام کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ضروری ہے. اور صرف ایمان کافی نہیں ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے. اور صرف تقویٰ بھی کافی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی صاحب تقویٰ بن گیا، پرہیزگار بن گیا، اچھے اعمال کرنے لگا اور وہ سمجھ لے کہ اب جنت پکی ہو گئی، اب تو جنت ہمیں مل جائے گی. نہیں، ایک شرط اور لگا دی گئی، ایک قید اور لگا دی گئی ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اگر تمہیں نجات حاصل کرنا ہے، اگر تمہیں جنت حاصل کرنا ہے، اگر تمہیں تقرب الہی حاصل کرنا ہے، تو اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ وسیلے کو تلاش کر کے اس کے دامن سے وابستہ ہو، تب نجات ملے گی، تب تمہیں جنت ملے گی، تب تم اس بات کے لائق ہوگے کہ تمہیں جنت میں داخلہ ملے. تو یہ چند باتیں ضروری جو کل بھی میں نے عرض کی بے انتہا بچوں اور جوانوں کے لیے، کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور اب عمل ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو ہے وہ ایمان ہمارا کافی ہے، محبت اہل بیت کافی ہے، اور اب عمل کی کسی ضرورت نہیں، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ خمس کی، نہ زکوٰۃ کی، کسی چیز کی. کل میں نے دلیلیں پیش کی تھیں آپ کے سامنے کہ دونوں چیزیں ضروری ہے. عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے، آپ یاد رکھیں، میں پورے اطمینان سے اس نمبر سے عرض کر رہا ہوں، جو یہ کہا جاتا ہے صاحب شعراء بار بار کہتے ہیں کہ یوں ممکن نکیر کو ہم لوگ الٹ دیں گے اور یوں ان کو پٹخ دیں گے اٹھائیں گے، اور یہ دنیا بھر کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو یہ سب بالکل صحیح نہیں ہے. وہاں پر سوال ہوگا، کس سے سوال ہوگا؟ یہ بات بچوں تک پہنچنا ضروری ہے، بچوں تک پہنچنا ضروری ہے. سوال ہوگا کس سے؟
نماز کا سوال مشرکوں سے نہیں ہوگا، نماز کا سوال منافقوں سے نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی تو نماز قبول ہی نہیں ہے، تو شروع ہی میں رد ہو گئی، وہ تو بارگاہ الہی میں پہنچی نہیں، وہ تو شروع ہی میں رد ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ جیسے جو قبر میں جو سوالات ہیں، آپ معلوم ہے کہ ہر دینیات کی کتابوں میں موجود ہیں کہ پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے، پوری توجہ رہے، خاص طور سے بچوں اور جوانوں کو ان کو بہکایا جاتا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ اگر کوئی ادھر کا بتا دیا تو اب آگے کوئی سوال نہیں ہوگا، کہ ان کو پیک کرو لے جاؤ ان کو، لیکن اگر بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے تو اب دوسرا سوال ہوگا کہ من رسولک، تمہارا رسول کون ہے۔ یعنی اگر وہاں کے اوپر چوک گئے اور اٹک گئے من ربک میں، تو پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رسول کون ہے، پھر یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا رسول کون ہے، بلکہ اسی وقت پیک کر دیا جائے گا، لے جائے ان کو جہنم رسید کر دو ان کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوال کے بعد اگر وہ سوال صحیح نہیں ہے تو پھر دوسرا سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر یہ سوال ہوا کہ من رسولک، یہ بتاؤ کہ تمہارا رسول کون ہے، اور بتا دیا کسی اور کا نام کہ مسیلمہ کذاب یا کسی اور کا نام بتا دیا، تو اس کے بعد اب آگے سوال نہیں ہوگا اس سے کہ بتاؤ کہ تمہارا امام کون ہے، یہ بتاؤ کہ کتاب کون ہے، یہ بتاؤ کہ قبلہ کون ہے، کیا ہے، یہ کوئی سوال اس سے نہیں ہوگا۔ ادھر اس نے غلط جواب دیا، ادھر اس کو پھر پیک کیا گیا، اس کو بھی لے جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ۔ اس کے بعد اگر اس نے صحیح جواب دے دیا کہ میرے رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ دوسرا جواب صحیح ہوگا تب تیسرا سوال ہوگا کہ من امامک، یہ بتاؤ کہ امام کون ہے، یہ بتاؤ کہ امام کون ہے۔ رب والا سوال صحیح جواب دے دیا، رسول والا سوال صحیح جواب دے دیا، اب اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا یہ بتاؤ کہ امام کون ہے۔ اور اگر یہاں پر بہک گئے، یہاں پر غلطی کر گئے اور کسی الٹے سیدھے بدو عرب کا نام لے دیا، ایک سلوات بھیجے کہ امام تو ہمارے وہ ہیں، امام تو ہمارے وہ ہیں، تو اب یہاں پر بھی حکم یہی ہوگا کہ اس کو سیدھا پیک کر دو، جہنم کے لیے اس کا بنڈل بنا کر بھیج دو۔ اس کا مطلب اب آگے نہیں پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، ارے توجہ ہے، نہیں پوچھا جائے گا کہ روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا، اس سے نہیں سوال ہوگا کہ حج پر گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، کیونکہ وہ تو یہیں پر فیل ہو گیا۔ اب آگے سوال کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، آگے سوال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب وہ یہ کہے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ امام کون، تو کہے گا کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ ادھر علی کا نام لیا کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ادھر سوالات کا دفتر کھل گیا۔ ایک سوال لگیے پر محمد والے کسی بھی عالم دین سے اگر تصدیق کروانا چاہتے ہو تصدیق کروا لیجئے، کسی مرجع سے پوچھنا چاہتے ہو مرجع سے پوچھ لیجئے، کسی مجتہد سے پوچھنا چاہتے ہو اسی مجتہد سے پوچھ لیجئے۔ اگر میری باتوں پر بھروسہ نہیں ہے، میری باتوں پر اعتبار نہیں ہے، جس نے پہلا سوال اگر غلط جواب دیا تو اس سے نہیں کچھ پوچھا جائے گا، آگے سیدھا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جس کا دوسرا سوال غلط ہو گیا کہ رسول کون ہے، اس نے غلط جواب دے دیا، تو آگے کوئی سوال نہیں ہوگا، اب اس سے نہیں پوچھا جائے گا امام کون ہے، جب رسول ہی غلط بتا دیا تو اب سوال نہیں ہوگا کہ امام کون ہے، بلکہ وہیں سے وہ پیک کر دیا جائے گا۔ جب وہ یہ بتائے گا
جب امامت کے جواب میں صحیح جواب ہوگا تب سوالات کا سلسلہ ہوگا. یہ بتاؤ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ یہ بتاؤ روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ یہ بتاؤ حج پر گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا قبر میں، توجہ ہے، جملہ نظر کرنا چاہتا پوری ذمہ داری سے. یہ جو بات کہی جاتی ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، معاملہ الٹا ہے، معاملہ برعکس ہے، ہم ہی سے سوال ہوگا. ایک سلوات بھیجے بردار. اللہ اکبر. تو سوال ہمیں سے ہوگا، پوچھا ہمیں سے جائے گا، کیونکہ ہماری ہی نماز قبول ہے، ہمارا ہی روزہ قبول ہے، ہمارا ہی حج قبول ہے. ان سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، روزہ رکھا ہی نہیں رکھا، کیونکہ نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے. پڑھتے چلے جاؤ مگر قبول نہیں ہے. صرف ہماری، کیونکہ محبت اہل بیت ہمارے دل میں موجود ہے، محبت مولا کائنات ہمارے دل میں موجود ہے، لہذا بنیاد صحیح ہے. اب اس پر عمارت بنانا ہمارا کام ہے. ایک صلوات بھیجے اب اس پر عمل کی عمارت تعمیر کرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ چھٹے امام میں جعفر صادق ہے، لوگوں نے پوچھا کہ فرزند رسول جو آپ کے مخالف ہیں وہاں مسجدیں بھی بھری رہتی ہیں، وہاں روزے بھی زیادہ ہیں، وہاں حج میں چیخ و پکار بھی ان کی کم ہے، روزہ رکھنے والے کم ہیں، حج پر کم جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو میں نے کل کہا تھا امام نے یہ فرمایا کہ تمہیں نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری محبت ہے، تمہیں روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری محبت دل میں ہے. بلکہ امام کا ارشاد یہ ہے کہ ان کو شیطان بہکانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا. شیطان وسوسہ ہمارے ماننے والوں کے دلوں میں ڈالا کرتا ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، عبادتوں کی ضرورت نہیں. یہ شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے. ایک صلوات بھیجے کیونکہ جو وہ عمل کی عمارت بنا رہے ہیں، توجہ رہے، جو عمل کی عمارت دوسری طرف بن رہی ہے اس میں بنیاد تو ہے ہی نہیں، لہذا اس کو گرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود بخود گر جائے گی. وہ عمارت خود بخود گر جائے گی کیونکہ بغیر بنیاد کے اگر کوئی اونچی عمارت بنا لی جائے تو خود بخود ڈھیر ہو جائے گی، وہ خود بخود بن جائے گی. لہذا شیطان وہاں بہکانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا. جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھ لو، جتنی بار حج پر چلے جاؤ، ارے بنیاد تو ہے ہی نہیں. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں محبت اہل بیت کی بنیاد موجود ہے، اب اس کے اوپر جو عمل کی عبادت کھڑی ہوگی وہ مستحکم ہوگی، مضبوط ہوگی، پھر اسے کوئی گرا نہیں سکتا. ایک صلوات میں اسی لیے تقوی کی شرط لگائی گئی ہے کہ صاحبان ایمان متقی بنو، صاحب تقوی بنو، کیونکہ تقوی جو ہے وہ عمل کا نام ہے. بغیر عمل کے کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا. یہاں پر ایک پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں. جو حضرات جو فرقہ ایک ہے جو وسیلے کا منکر ہے، اور جب ہم یہ آیہ کریمہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں وسیلے سے کو تلاش کرنے کا حکم خود قرآن دے رہا ہے، وسیلے سے تمسک کا حکم بہت گہری بات ہے جو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے بچے اور جوان کے سامنے کوئی دوسرے مسلک والا وہ کہ جو وسیلے کے منکر. سب مسلمان منکر نہیں ہیں، 90% مسلمان وسیلے کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں، ائمہ کو وسیلہ بناتے ہیں، جو اولیاء جن کو وہ مانتے ہیں ان کو وسیلہ بناتے ہیں. صرف 10% جو ہیں مسلمان وہ ان کا فرقہ وہ ہے جو وسیلے کا منکر ہے، اور وہ کہتے ہیں وسیلہ بنانا شرک ہے،
وسیلہ بنانا حرام ہے، وسیلہ بنانا بدعت ہے، بلکہ جو وسیلہ بنا رہا ہو مشرک ہے۔ یہاں تک کہ فتوے موجود ہیں، ان کے فتوے موجود ہیں۔ آج جتنی دنیا میں دہشت گردی ہے انہی 10% لوگوں کی وجہ سے ہے۔ آج جتنا بھی آتنکواد ہے، جتنا بھی ٹیررزم ہے، ان 10% لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو تمہارے عقیدے سے تمہارے عقیدے کا منکر ہے، تمہارے عقیدے کا ماننے والا نہیں ہے، اس کو قتل کر دو، اس کی گردن کاٹ دو، اس کا مال لوٹ لو، اس کی عورتوں کو کنیز بنا لو، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، لہذا ان کا قتل کرنا بھی ضروری، ان کا مارنا بھی ضروری، ان کا مال لوٹنا جائز ہے، ان کی عورتوں کو کنیز بنانا جائز ہے۔ یہ کون؟ وہی 10% کہ جن کا کہنا ہے کہ وسیلہ نہ بناؤ، وسیلہ نہ بناؤ، تو ان کا یہ صرف 10% لوگ، ورنہ یہ آپ یاد رکھیں 90% مسلمان اس عقیدے میں ہمارے شریک ہیں کہ وسیلہ بنانا قرآنی حکم ہے، بنص قرآنی وسیلہ بنانا واجب ہے، توجہ رہے۔ لیکن جب ہم یہ آیت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد نماز ہے، یہاں پر مراد روزہ ہے، یہاں پر مراد حج ہے، یہاں پر عبادتیں مراد ہے، یہاں پر انسان کا ایمان مراد ہے۔ اپنے ایمان کو وسیلہ بناؤ، اپنے ایمان کو وسیلہ بناؤ، اپنی نمازوں کو وسیلہ بناؤ، اپنے روزوں کو وسیلہ بناؤ۔ کوئی بھی بچہ بہک سکتا ہے، کوئی بھی جوان بہک سکتا ہے، بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ نمازوں کو ہم وسیلہ بنائیں اپنی نجات کے لیے، روزوں کو وسیلہ بنائیں اپنی نجات کے لیے، نہیں، مگر آیت پر غور نہیں کیا، دھوکہ دیا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے۔ یہاں پر وسیلے سے مراد نہ عبادتیں ہیں، نہ وسیلے سے مراد نماز ہے، نہ وسیلے سے مراد روزہ ہے، نہ وسیلے سے مراد حج ہے، نہ انسان کا ایمان وسیلے سے مراد ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ منطقی دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، کیا اعلان ہو رہا ہے؟ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ اے مومنوں! نہیں، بہت پڑھا لکھا مجمع، پڑھے لکھے جوان میرے ساتھ ہیں، پڑھیے آیت کریمہ کس طرح سے خطاب ہو رہا ہے۔ اے مومنوں، یعنی جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کو پکارا جا رہا ہے۔ ایک لفظ پر توجہ رہے، بات بالکل واضح ہو جائے گی، اور یہ جھوٹ جو بولا جاتا ہے وہ کھل جائے گا۔ اے مومنوں، صاحبان ایمان کو اللہ پکار رہا ہے۔ اگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اللہ ان کو مومن کیوں کہہ رہا ہے؟ اے مومنوں، متقی بنو، صاحب تقوی بنو۔ جب متقی بن جاؤ تب ہماری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ ارے بہت بھرپور توجہ، ہماری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہے مگر وسیلے کے دامن سے وابستہ بھی نہیں ہے، متقی ہیں مگر ابھی وسیلے کے دامن سے وابستہ نہیں۔ متقی بننے کے بعد اعلان ہو رہا ہے اب وسیلہ ڈھونڈو۔ بہت توجہ، اب وسیلہ ڈھونڈو۔ تو ایمان مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ تو پہلے ہی سے صاحب ایمان ہے، کیونکہ ڈھونڈی وہ چیز جاتی ہے جو پاس موجود نہ ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بات ضائع نہ ہونے پائے۔ دیکھیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ اس کا مطلب ابھی پاس نہیں ہے۔ ارے بہت توجہ، ابھی ہمارے پاس نہیں ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے ڈھونڈو۔ اور جیب کے اندر موجود ہو وہ کہا جائے ڈھونڈو، کیا ڈھونڈو؟ وہ تو جیب میں ہے۔ کیا ڈھونڈو؟ جیب میں اینک لگی ہوئی ہے، کیا ڈھونڈو؟ کہ وہ تو صاحب منہ پر لگی ہوئی ہے، ڈھونڈے کیا؟ تو جو چیز سامنے نہ ہو، جو چیز پاس نہ ہو اسے ڈھونڈا جاتا ہے، پکارا جا رہا ہے اے مومنو، اس کا مطلب ایمان پاس ہے۔ ارے توجہ، اس کا مطلب ایمان پاس ہے تو ایمان وسیلہ نہیں بنے گا، کیونکہ ایمان تو پہلے ہی سے پاس ہے۔
متقی بنو. تو متقی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو نمازی بھی ہو، جو روزے دار بھی ہو، جو حاجی بھی ہو، جو ہر عمل کرتا ہو. کیا کسی بے نمازی کو متقی کہا جائے گا؟ جس نے کبھی روزہ نہ رکھا ہو کہ بڑے متقی و پرہیزگار ہے، کبھی روزہ نہیں رکھا. کہا وہ کیسا تقویٰ ہے؟ یہ تو بالکل ہی کون شخص ہے کہ جو تم متقی بھی پرہیزگار بھی کہہ رہا اور کبھی روزہ نہیں رکھا؟ تو آپ کبھی نماز پڑھی نہیں مگر بڑے متقی پرہیزگار ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں مگر نماز کبھی نہیں پڑھی، نماز کے تو قائل ہی نہیں ہو. بھئی یہ کون سا تقویٰ ہے؟ تھا کبھی حج پر نہیں گئے، پیسوں کی ریل پیل ہے، دولت کے انبار ہیں، کبھی حج پر جانا ان کو نصیب نہیں ہوا مگر بڑے متقی و پرہیزگار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک نمازی نہ ہو، جب تک روزے دار نہ ہو، حج واجب ہو تو حج کر چکا ہو، جو اس کے پاس ذمہ داریوں فرائض اسلام نے اس کے اوپر دی ہیں سب کو انجام دے چکا ہو، تب اس کو کہا جائے گا متقی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، یہ روزے بھی رکھتا ہے، یہ حج پر بھی جا چکا ہے، یہ تمام فرائض انجام دے چکا ہے، تب یہ متقی بنا، تب یہ متقی بنا. قدرت نے کہا تمہارا تقویٰ کافی نہیں ہے، وسیلے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ایک صلوات بلند آواز سے محمد والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں اپنی جگہ پر، روزے اپنی جگہ پر، جہاد اپنی جگہ پر، حج اپنی جگہ پر، تقویٰ اپنی جگہ پر، ایمان اپنی جگہ پر، سب چیزیں اس کے پاس موجود ہیں مگر ابھی جنت میں نہیں جائے گا. وہ ابھی وہ کوثر کے اوپر نہیں جائے گا، ابھی سلسبیل کے پاس نہیں جائے گا، بلکہ وسیلے کے دامن سے وابستہ ہوگا تب جائے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ عبادتیں اس وقت تک کام نہیں آئیں گی جب تک کہ محمد و آل محمد کے دامن سے وابستہ نہ ہو جاؤ. صلوات بھیجیں. یہ وہ ہیں جو کائنات کا وسیلہ ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے بلکہ 2 دن پہلے ایک حدیث پیش کی تھی جس میں بتایا تھا کہ کس حدیث کے تحت کون وسیلہ بن سکتا ہے. جو صفات الہیہ کا مظہر ہو وہ وسیلہ بنے گا، جو کمالات الہیہ کا مظہر ہو وہ وسیلہ بنے گا، وہ وسیلہ بنے گا. اور بغیر وسیلے کے مستقبل پہنچ کہا تھا آپ ڈائریکٹ پہنچیے، ڈائریکٹ پہنچیے. اس پر کیا ضرورت درمیان میں کسی وسیلے کی؟ ڈائریکٹ اس تک پہنچ جائیے. تو میں کہتا ہوں جب ڈائریکٹ وہ ہمارے پاس نہیں آیا، جب وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں آیا تو ہم ڈائریکٹ اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس نے بھی وسیلہ بنایا ہے اور 5 چیزوں کو وسیلہ بنایا ہے ہم تک پہنچنے کے لیے. بہت توجہ رہے. ہم تک پہنچنے کے لیے اس قادر مطلق نے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اس نے ہم تک پہنچنے کے لیے 5 چیزوں کو وسیلہ بنایا ہے. لوح کو وسیلہ بنایا، قلم کو وسیلہ بنایا، جبریل کو وسیلہ بنایا، رسول کو وسیلہ بنایا، قرآن مجید کو وسیلہ بنایا. ارے وہ تو ہم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنا رہا ہے اور ہم بغیر وسیلے کے اس تک پہنچنا چاہتے ہیں. 5 وسیلے ہم تک پہنچنے کے لیے اس نے اپنے لیے منتخب کیے اور 5 وسیلے اس تک پہنچنے کے لیے وہ محمد و آل محمد کو منتخب کیا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. جو ادھر سے آیا وہ بھی 5 وسیلوں کے ذریعے سے، جو ادھر سے جائے گا وہ بھی 5 وسیلوں کے ذریعے سے جائے گا، ورنہ اس تک کوئی چیز پہنچے گی نہیں، راستے ہی میں کہیں اٹک جائے گی. ایک صلوات بھیجے پر محمد وآلہ. اور یہ قرآن مجید بھی
اس بات کی تصدیق کرتا ہے ائمہ معصومین کی. یہ ہم کو یاد رکھیے آپ، جب ہم ائمہ معصومین کے اختیارات کو بیان کرتے ہیں، ان کے اختیارات کو بیان کرتے ہیں، تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو ان کو خدا سے ملا دیتے ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی کو خدا مانتے ہیں. نہیں، علی کو اگر خدا ہم ماننے لگیں تو کافر ہیں ہم، پھر ہم مشرک ہیں، ہم پھر مسلمان نہیں رہیں گے. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ صفات الہیہ کے مظہر ہیں، کمالات الہیہ کے مظہر ہیں. ان کی جو بھی طاقتیں ہیں اگر ان کی ذاتی ہیں تو ہم مشرک ہیں. اگر یہ مان لیں کہ ان کی طاقتیں ذاتی ہیں تو مشرک ہو جائیں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا شدہ ہیں، اللہ کی دیوی ہیں. جب کہہ دیا کہ اللہ کی دیوی ہیں تو یہ عین توحید ہو گیا، یہ عین عبادت ہو گیا. ایک صلوات بھیجے پر محمد وآلہ. اسی لیے اصول کافی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اسی بنیاد پر ہمارے عقیدے ہیں. اصول کافی کی حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بارش ہمارے سبب سے ہوتی ہے. یہ جو بارش کے قطرے ہیں وہ ہماری سبب سے زمین پر گرتے ہیں. یہ جو سبزہ رویدہ ہوتا ہے یہ ہماری سبب سے. یہ جو درخت اگتے ہیں وہ ہمارے طفیل میں اگتے ہیں. یہ جو پھل نکلتے ہیں وہ ہمارے تصدق میں نکلتے ہیں. جو پھلوں میں شیرینی آتی ہے وہ ہمارے ہی طفیل میں آتی ہے. رحمان وہ ہے، اس کی رحمت کے بانٹنے والے ہم ہیں. ہمارا چھٹا امام ارشاد فرما رہا ہے کہ رحمان وہ ہے، رحمان وہ ہے، اس کی رحمت کے بانٹنے والے ہم ہیں. ہم اس کا وہ کھلا ہوا ہاتھ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی رحمت بٹا کرتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. ہم اس کا کھلا ہوا ہاتھ ہے. رزق ہمارے ذریعے بٹتا ہے، ہمارے ذریعے سے اللہ جو ہے وہ ان پر رحم کرتا ہے. ان کو شفا جو ملتی ہے وہ ہمارے طفیل میں ملتی ہے. جو گناہ معاف ہوں گے وہ ہمارے طفیل میں معاف ہوں گے، کیونکہ ہم الہی نمائندے ہیں. اور عجیب جملہ اس حدیث کا، اسی حدیث کے جو اصول کافی ہے کی حدیث، اس کا ایک عجیب جملہ یہ ہے، وہاں فرماتے ہیں کہ ہماری طفیل میں اللہ، ہمارے سبب سے زمین پر اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں. ہم اللہ کی عبادتوں کے محافظ ہیں. یہ امام کا جملہ ہے. نہیں، یاد کر لیجئے کہ جس وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خیبر میں مذہب سے مقابلے پر جانے لگے ہیں تو تمام کتابوں میں رسول اللہ کی دعا موجود ہے جو اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، جو ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں، اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ جب مولا علی جنگ خیبر کے لیے مذہب سے مقابلے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو رسول اللہ نے دعا مانگی کہ پالنے والے علی کی حفاظت کرنا، پالنے والے علی کی حفاظت کرنا، کیونکہ اگر علی روئے زمین پر نہیں رہا تو زمین سے تیری عبادتیں ختم ہو جائیں گی. یہ ہے رسول اللہ کی دعا. اس کا مطلب ہے کہ جو روئے زمین پر عبادتیں ہو رہی ہیں اس کا محافظ یہی ائمہ معصومین ہے، یہی ائمہ معصومین ہے. اب میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. علامہ ثعلبی ایک بہت ہی مشہور مفسر و عالم ہے اہل سنت کے. انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے. اہل سنت عالم ہیں. اب سنیے وہ کیا تحریر فرما رہے ہیں، پوری توجہ رہے. وہ تحریر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جس میں تبرکات انبیاء تھے. اس صندوق میں تبرکات انبیاء تھے. علامہ ثعلبی ایک بہت بڑے اہل سنت مفسر اور عالم تحریر فرما رہے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ایک صندوق تھا بنی اسرائیل کے پاس جس میں تبرکات انبیاء تھے، اور اسی صندوق میں ایک یاقوت کی بنی ہوئی ایک تصویر تھی. علامہ ثعلبی لکھ رہے ہیں ایک بڑا سا یاقوت تھا، اس پر ایک نورانی تصویر بنی ہوئی تھی،
اور تصویر میں ایک نورانی شخصیت تھی جو حالت نماز میں تھی، حالت نماز میں، اور اس کے پیچھے ایک نورانی شکل کا جوان تھا جو اس کے پشت پر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہوا تھا، جو اس شخصیت کی پشت کے اوپر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہوا تھا، اور نیچے لکھا ہوا تھا اس میں، اس تصویر میں نیچے کہ جو حالت نماز میں ہے وہ آخری رسول ہیں، وہ آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد جو پیچھے پشت پر تلوار لیے کھڑا ہوا ہے یہ ان کا وصی اور جانشین اور داماد علی مرتضیٰ ہیں۔ یہ تصویر تھی اس صندوق میں جو بنی اسرائیل کے پاس رہتا تھا، یعنی رسول کی عبادتوں کا اگر کوئی محافظ ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ نہیں سنیے، آگے بھی جملے ہیں جو کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے وسیلہ وسیلہ، پر اسی کے لیے سلسلے میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ ثعلبی لکھتے ہیں کہ ہمیشہ جنگ پر بنی اسرائیل جاتے تھے تو اس صندوق کو اپنے آگے آگے لشکر میں رکھتے تھے، آگے آگے لشکر میں رکھتے تھے، جس میں علی کی تلوار حالت جہاد میں، جس میں علی تلوار لیے ہوئے حالت جہاد میں، اور جب بھی لشکر چلتا تھا تو آگے آگے صندوق کو رکھتے تھے جس میں علی کی تصویر، علی کی تصویر۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ لشکروں کی سرداری علی کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں تصویر سرداری کرتی تھی، رسول کے زمانے میں خود علی سرداری کیا کرتے تھے۔ ایک صلوات اللہ محمد وعلہ۔ اور اس کے بعد اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی لشکر میں یہ صندوق ساتھ رہتا تھا کہ جس میں علی کی تصویر، تو ہمیشہ بنی اسرائیل کو فتح ہوتی تھی، ہمیشہ دشمن پر کامیابی مل جاتی تھی۔ اگر یہ صندوق ساتھ نہیں ہوتا تھا تو شکست ہو جاتی تھی۔ ارے توجہ رہے، علامہ ثعلبی لکھتے ہیں کہ جب یہ صندوق ساتھ رکھتے تھے اپنے تو بنی اسرائیل کو فتح ہوتی تھی، اور اگر کبھی یہ صندوق لے جانے سے بھول جاتے تھے تو شکست ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے لیے فتح کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ارے تصویر کبھی جنگ فتح کرتی تھی، کبھی خود میدان جنگ میں فتح کا پرچم اٹھاتے تھے۔ ایک صلوات بھیجو تو اگر تصویر جمعے کی وجہ سے تھوڑا سا 5 منٹ پہلے مجلس ختم ہوگی، لہٰذا اسی کا میں خیال رکھ رہا ہوں۔ امام زمانہ ٹرسٹ جو 8 سال سے مسلسل مذہبی اور قومی خدمات انجام دے رہا ہے، کمپیوٹر سینٹر ہے، سلائی سینٹر ہے، فریج موبائل وغیرہ کورس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، فری بالکل۔ مریضوں کے لیے مفت ایمبولینس ہے، شادی اور بیماری میں ٹرسٹ مدد کرتا ہے۔ آج امام باڑے میں عظیم شان اشراوی ٹرسٹ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور 2 سال سے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے آپ حضرات اس کی تعاون نہیں کر سکے تو لہٰذا 2 سال کا قرضہ ہے آپ لوگوں پر، لہذا اب جو مدد کیجیے گا تو وہ قرضہ بھی ادا کر دیجیے گا اور اس سال کی مدد بھی کر دیجیے گا۔ لہذا کیونکہ بہت بڑے کام اس سے ہو رہے ہیں، لہذا اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ لہذا آپ حضرات گزارش ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے جو شخص اس کی مدد کریں۔ لہذا میں جلدی بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہے کہ یہ تصویر، اور اس میں رسول اللہ کی تصویر ہے اور مولا علی کی تصویر ہے، لیکن ایک مفسر نے آگے بڑھ کر لکھا کہ ایک تصویر تم بھول رہے ہو، ایک تصویر اور بھی تھی اس میں۔ وہ کون سی تصویر تھی؟ کہ اس میں ایک تصویر تھی ایک صاحب کی جو رسول اللہ کے قدموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، جو رسول اللہ کے پیروں کو پکڑے ہوئے ہیں، جو رسول اللہ کے پیروں کو پکڑے ہوئے ہیں، جو ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ان کی تصویر کیوں بھولے جا رہے ہو؟ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ پیروں پر ہاتھ رکھنا اور پیروں کو پکڑنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں سے، اب دیکھیے وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں کہ جہاں سے رسالت ختم ہوگی وہیں سے ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔
پوری توجہ رہے. انہوں نے کہا کہ وہ صاحب کو تم بھولے جا رہے ہو. تو میں نے کہا اگر آپ کو تبصرے کی اجازت ہے تو ہمیں بھی تبصرے کی اجازت ہے. آپ نے کہا کہ قدموں کو پکڑنا اس بات کا ثبوت ہے، قدموں کو پکڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہی سے پھر سلسلہ آگے بڑھے گا. تو میں کہوں کہ یہ سلسلہ بڑھانے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر رسول کے قدموں کو یہ مضبوطی سے روک نہ لیتے تو اسلام بھی آگے بڑھتا، دین بھی آگے بڑھتا، شریعت بھی آگے بڑھتی. ایک سروات میں دیکھ رہا. اب سنیے، کیونکہ دلیلیں پیش کرنا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کم وقت میں صواعق محرقہ، بہت ہی مشہور کتاب، اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہے، وہ میرے پاس موجود ہے. اردو ٹرانسلیشن بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا عربی بھی موجود ہے، اس کی فارسی بھی ہو چکی ہے، تمام زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ کتاب لکھی ہے، صواعق محرقہ. کیا نام ہے اس کا؟ صواعق محرقہ، جلانے والی بجلیاں. اور انہوں نے اپنے مقدمے، کتاب کے مقدمے لکھا ہے، کیونکہ آج کل شیعہ عقائد بہت، یہ کب کی بات ہے؟ 600 سال پہلے کی. 600 سال پہلے یہ صاحب مصنف صواعق محرقہ لکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کل شیعہ عقائد بہت پھیل رہے ہیں، لوگ کثرت سے شیعہ ہو رہے ہیں. تو ایسی کتاب لکھ دوں کہ جو شیعوں پر بجلیاں بن کر گر جائے اور ان کے عقائد جل کر راکھ ہو جائیں. لہذا انہی نے اس کتاب میں اپنے بقول بجلیاں بھر دی ہیں جو شیعوں کے خلاف ہیں. شیعوں کے خلاف لکھ رہے ہو، شیعوں کے خلاف لکھ رہے ہو جلانے کے لیے، لیکن کچھ ایسی باتیں لکھ گئیں کہ خود تمہارے ماننے والے جل کر خاک ہو جائیں. ایک سلوات میں دے خود تمہارے عقیدے والے جل کر خاک ہو جائیں. ہمیں تو بعد میں جلانا، پہلے تو ان کو جلنے سے بچاؤ. صواعق محرقہ میں لکھ رہے ہیں، علامہ لکھ رہے ہیں، صواعق محرقہ میں ابن حجر مکی لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف فرماتے بزم میں. صواعق محرقہ بہت بڑے سنی عالم کہ جو مخالف شیعہ، جو دشمن شیعہ، وہ تحریر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ بزم میں بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کا مجمع تھا. ایک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، مولا تشریف لاتے ہیں. رسول نے علی کے چہرے پر نظر ڈالی تو دیکھا کچھ ملال کے آثار ہیں، کچھ حزن کے آثار ہیں. کہا کہ اے علی، تمہیں چہرے پر کچھ ملال کے آثار نظر آ رہے ہیں، کچھ حزن کے آثار نظر آ رہے ہیں. کہ اللہ کے رسول، جب آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میرے چہرے پر کچھ ملال کے اور حزن کے آثار ہیں، تو بس آپ میرے لیے دعا بھی مانگ دیجئے، آپ میرے لیے دعا بھی مانگ دیجئے. رسول نے فرمایا تمام اصحاب سے فرمایا کہ میں دعا مانگتا ہوں، تم سب آمین کہنا. صواعق محرقہ ابن حجر مکی کتاب لکھ رہے ہیں، یہ مکے کے مفتی اعظم تھے. ارے توجہ رہے، یہ مکے کے مفتی اعظم تھے، اپنی کتاب میں تحریر کر رہے ہیں. رسول نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور بڑی بلند آواز سے کہا، اللہم اشف علیٰ، اللہ اے پالنے والے تو علی کو شفا دے، تو علی کو شفا دے. بے حق علی، تجھے واسطہ ہے خود علی کا، تجھے واسطہ ہے خود علی کا کہ بے حق علی، علی کو کہ ملال کو دور کر دے، ان کے حزن کو دور کر دے، تجھے واسطہ ہے خود علی کا. اب اصحاب کا مجمع تھا، تو اب اصحاب نے سوچا کہ لگتا ہے آج رسول کا موڈ ایسا ہے کہ جو دعا مانگ رہا ہے اسی کے حوالے سے دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. لگتا ہے آج رسول کا موڈ ایسا ہے، جب علی کو دعا دی علی کے واسطے سے، تو ہم بھی اپنے لیے دعا منگوائیں تو ہمارا نام بھی رسول کی زبان پر آ جائے گا اور ہمارے ایک وسیلے سے دعا مانگ لیں گے. ایک صاحب اٹھ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، میری طبیعت بھی کچھ صحیح نہیں ہے،
مجھے بھی کچھ ہلکا سا ملال محسوس ہو رہا ہے، کچھ طبیعت جو ہے میری محزون ہے، آپ میرے لیے بھی دعا مانگیے۔ سمجھے تھے علی کے لیے دعا مانگی تھی علی کے نام سے، اب میرے لیے دعا مانگیں گے میرے نام سے، اب میرے نام سے دعا مانگیں گے۔ اس لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا مانگ دیجئے، میری طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، میری طبیعت بھی کچھ صحیح نہیں ہے، کہاں میں تمہارے لیے بھی دعا مانگتا ہوں۔ ہاتھ بلند کیے کہ پالنے والے اللہم اشف فلانا بحق علی۔ سوائق محرقہ میں موجود ہے، اہل سنت کے عظیم عالم، ان کی کتاب لکھی ہوئی اور شیعوں کے خلاف لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں یہ حدیث شریف آئی ہے کہ اللہم اشف فلانا بحق علی، ارے ان کو بھی شفا دے دے مگر علی کے تصدق میں، ان کو بھی شفا دے دے۔ کئی لوگ کھڑے ہوئے اسی امید میں کہ شاید ہمارا نام لے لیں، شاید ہمارا نام لے لیں۔ جس نے دعا کی درخواست کی رسول نے اسی طرح سے دعا مانگی، اللہم اشف فلانا بحق علی بحق علی بحق علی۔ جب بار بار علی کا نام لیا تو اب صبر نہ ہو سکا، اللہ کے رسول یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، اب بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے، برداشت نہیں ہو سکا، اے اللہ کے رسول یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ جب آپ نے علی کے لیے دعا مانگی تو علی کے واسطے سے، جب ہمارے لیے دعا مانگی تو ہمارا واسطہ دینا چاہیے تھا، ہمارا نام لینا چاہیے تھا، لیکن دعا ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، واسطہ علی کا دے رہے ہیں، دعا ہمارے لیے مانگ رہے ہیں اور واسطہ علی کا دے رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا سنو سنو، ارے جب میں اپنے لیے بھی دعا مانگتا ہوں تو علی ہی کا واسطہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جس نے واسطہ وسیلہ اختیار کیا ہے اس شخصیت کا نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام، جنہوں نے وسیلہ بنایا ہے۔ مشہور یہ بھی تمام سیرت کی، ارے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو علماء اہل سنت کو مانتے نہ ہوں، وہی چیز پڑھتے ہیں جو مشترک ہے۔ شیعوں کے خالی حوالے دینے سے فائدہ نہیں ہے، وہ صرف شیعہ مانیں گے، ایسی کتابوں کا حوالہ کہ جس سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تمام سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ کئی سال مکے میں بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، جتنے بھی کافر جتنے بھی مشرک ہیں سب بت قدوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایک سال گزرا بارش نہیں ہوئی، دوسرا سال گزرا بارش نہیں ہوئی، 3 سال گزر گئے بارش نہیں ہوئی۔ جب دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئے تو اب آپس میں فیصلہ ہوا کہ چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں، اے ابو طالب اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے۔ سب کے سب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، جلدی پڑھ رہا ہوں، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب ابو طالب باہر نکلے، دیکھا سرداران عرب کا مجمع ہے، کہے کے لیے آئے ہو؟ کہا اے ابو طالب ہم 3 سال سے اپنے خدا سے دعا مانگ رہے ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی ہے، لہذا ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم اپنے خدا سے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں۔ اے ابو طالب اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے۔ ارے خود مشرک تصدیق کر رہا ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے، ابو طالب کا خدا کوئی اور ہے۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد و آل محمد۔ جناب ابو طالب فرما دیں کب کا واقعہ ہے؟
کہ کب کا واقعہ ہے؟ جب حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سن کچھ 5-6 برس کا تھا، کل 5-6 برس کا سن تھا. کسی کو خبر نہیں کہ نبی ہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ پیغمبر ہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ رسول ہیں. 5-6 برس کا سن ہے. جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ کل صبح کو کعبے کے قریب پورا مکہ جمع ہو جائے، اعلان کر دو، اعلان کر دو کہ میں کل صبح کعبے کے قریب دعا مانگنے پہنچ رہا ہوں، سب جمع ہو جائیں، سب جمع ہو جائیں. توجہ رکھے جو کرنا چاہتا ہوں، اگر میں اس زمانے میں موجود ہوتا تو جناب ابو طالب خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کرتا، اے ابو طالب آپ نے تو بہت بڑا رسک لے لیا، آپ نے تو بہت بڑا خطرہ مول لے لیا. ارے دعا کا کیا بھروسہ، کبھی قبول ہوتی ہے اور کبھی قبول نہیں ہوتی ہے. ارے اگر دعا مانگنا ہے تو اکیلے ہی میں مانگ لیجئے، تنہائی میں مانگ لیجئے. اتنے بڑے مجمع کے سامنے جب دعا مانگیں گے اور اگر دعا قبول نہیں ہوئی، اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو سب کے سامنے بے عزتی ہوگی. تو شاید ابو طالب جواب دے کہ اگر کبھی میری کوئی دعا رد ہوئی ہوتی تو مجھے اپنی دعاؤں پر اتنا بھروسہ نہ ہوتا. توجہ رکھے، کتنا ہی بڑا متقی، کتنا ہی بڑا پرہیزگار، کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، برجائے وقت کیوں نہ ہو، آیت العظمیٰ کیوں نہ ہو، عالم دورہ کیوں نہ ہو، آپ اس کی خدمت میں جائیں کہ میرے لیے دعا مانگ دیجئے، تو یہ تھوڑی انکار کر دے گا کہ میں تمہارے لیے دعا نہیں مانگوں گا، میں تمہاری دعا نہیں مانگوں گا، کہ وہ انکار کر دے گا؟ نہیں، فوراً کہے گا نہیں ہاں میں دعا مانگوں گا. اب اس سے پوچھئے جو آپ دعا مانگے وہ قبول ہوگی؟ مرجع وقت کیوں نہ ہو، آیت العظمیٰ کیوں نہ ہو، عالم دورہ کیوں نہ ہو، اس کا جواب یہی ہوگا کہ دعا مانگنا میرا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے. میں ضمانت نہیں دے سکتا کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑا متقی و پرہیزگار بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری دعا 100% قبول ہوگی. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ ساری دنیا کے تقوی ایک طرف ہے اور ایمان ابو طالب ایک طرف ہے. ایک صلوات بلند آواز سے محمد. اس کے بعد صبح نمودار ہوئی، بس آخری جملے صبح نمودار ہوتی ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ اس طرح سے جناب ابو طالب چلتے ہیں کہ بھتیجے کے بازو تھامے ہوئے اس کعبے کے قریب پہنچتے ہیں. رسول سے فرماتے ہیں کہ میرے بھتیجے، اب تو رسول میں کہہ رہا ہوں، اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں. میرے بھتیجے آپ کعبے کی طرف پش کر کے کھڑے ہو جائیے، اس طرح سے چہرہ میری طرف ہو، چہرہ میری طرف ہو، پشت کعبے کی طرف. کوئی کعبے کی طرف پش نہیں کر سکتا، حج باطل ہو جائے گا، نہیں ہو سکتی پشت. خاص طور سے جب بھی حج پر جائیں گے آپ، اور تاکید کرے گا عالم دین، دیکھو طواف کرتے وقت ہلکی سی پشت بھی کعبے کی طرف نہ ہو، طواف باطل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا مسلمان بھی کعبے کی طرف پشت نہیں کر سکتا. مگر جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ اپنی پشت کعبے کی طرف کیجئے، چہرہ میری طرف، کیونکہ ابو طالب کا ایمان ہے کہ یہ پشت وہ ہے جو کعبے سے کہیں عظیم تر ہے. ایک صلوات بھیجے بلدار. چہرہ رسالت پر نگاہیں ہیں، چہرہ رسالت پر نگاہیں ہیں، اور اشعار ڈھل ڈھل کر آ رہے ہیں. جس کا پہلا شعر کبھی میں نے 25-30 سال پہلے انہی مجلسوں میں پڑھا تھا، آج پھر پڑھنا چاہتا ہوں کہ جناب ابو طالب کی نگاہیں چہرہ رسول اللہ پر ہیں. اور پورا قصیدہ فی البدیع 40 اشعار کا نظم کیا، جس کا پہلا شعر آج بھی تاریخوں میں محفوظ ہے. چہرے پر نگاہ ہے اور فرما رہے ہیں یستسقی الغمام یا ابیض یستسقی الغمام بوجہہ ثمار الیتامی وعصمۃ للارامل. اے حسین چہرے والے،
اے حسین چہرے والے، تیرا چہرہ تو ایسا ہے کہ ابھی ابر کو واسطہ دے دوں تو ابھی برسنے لگے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اس کے بعد زمانے رسالت نبی، اس وقت بھی رسول اللہ کے واسطے سے بارش ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ائمہ معصومین میں بھی کئی مقامات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی اور بارش ہونے لگی اور زمین جل تھل ہو گئی، پیاسوں کو پانی مل گیا، کھیتوں کو پانی پہنچ گیا۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ یہی شخصیتیں بھوکی بھی ہیں، یہی شخصیتیں پیاسی بھی ہیں، جن کے اشاروں پر ابر آ جاتے ہیں، جن کے اشاروں پر دریا اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ وہی پیاسے ہیں، وہی بھوکے ہیں، کیونکہ اسلام کو بچانا ہے، کیونکہ دین کو بچانا ہے۔ تو خود بھی پیاسے نہیں ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے، کم سن بچے بھی پیاسے ہیں، کہ جس میں ایک 3 برس کی سکینہ بھی ہے، جس میں ایک 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے۔ یاد رکھیں آپ کہ انسان کو خود اپنی تکلیف سے وہ اذیت نہیں ہوتی ہے، اگر کسی دل کے ٹکڑے پر وہی تکلیف پڑے تو 1000 گنا زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ تو جب حسین بچوں کو پیاس سے تڑپتے دیکھتے ہوں گے تو دل کا کیا عالم ہوتا ہوگا، اس وقت دل کا کیا عالم ہوا ہوگا جب شبیہ رسول ہاتھ جوڑے بابا کے سامنے کھڑا ہوا، بابا اگر کہیں تھوڑا سا پانی مل جائے، کہیں تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں دکھا دوں کہ بنی ہاشم کے جوان کس طرح سے جنگ کرتے ہیں۔ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اب تفصیلی مسائل کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ کون ہے؟ جناب علی اکبر ہیں، جو شبیہ رسول، جن کی صورت جو ہے وہ رسول سے ملتی ہوئی، جن کی رفتار رسول سے ملتی ہوئی، جن کا کردار رسول سے ملتا ہوا، صورت علی کی ہے۔ اور سین شہزادی فاطمہ زہرا کا ہے، وہ بھی 18 برس کی تھی جب دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ بھی 18 پر والد مرحوم فرمایا کرتے تھے صرف علی اکبر کو یہ خصوصیت حاصل تھی، اس کے علاوہ کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی کہ نام علی تھا، نام علی تھا، شکل رسول کی تھی اور صرف فاطمہ زہرا کا تھا۔ بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے، بابا مرنے کی اجازت دے دیئے۔ اے علی اکبر، تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، جب بھی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تمہاری زیارت کرتا ہوں۔ قدموں پر سر رکھ دیا علی اکبر نے، بابا مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے مرنے کی اجازت تو دے دی، مگر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ واقعہ کربلا میں حسین کے چہرے پر میں نے اتنی مایوسی کبھی نہیں دیکھی کہ اس وقت دیکھی کہ جب علی اکبر کو مرنے کی اجازت دی ہے۔ اے بیٹا اگر مر نہیں جانا چاہتے ہو تو اہل حرم سے رخصت ہو لو۔ اہل حرم سے رخصت ہوئے، اب تفصیلی مسائل نہیں، رخصت ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ دی، یہ کہا پیچھے کسی کے گرنے کی آواز ہے کہ جیسے کوئی دوڑتے دوڑتے گر پڑا۔ اب جب پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ کمر تھامے ہوئے دوڑتے دوڑتے گر پڑے۔ گھوڑا روکا، اے بابا آپ تو مرنے کی اجازت دے چکے ہیں، آپ کا یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں اے بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر اپنا چاند سا چہرہ دکھاتے رہنا۔ عددار تفصیل کا وقت نہیں ہے، تصور کیجئے کہ جب رخصت کے وقت یہ عالم تھا تو اس وقت حسین کا کیا عالم ہوا ہوگا جب کانوں میں آواز آئی ہوگی بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجئے، بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجئے۔ روایت کہتی ہے علی اکبر تک پہنچتے پہنچتے حسین 70 مرتبہ گرے اور 70 مرتبہ اٹھے ہیں، لیکن جب علی اکبر پر نظر پڑی تو اب جو حسین گرے ہیں تو اٹھا نہیں۔ جس طرح سے بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے اس طرح سے چلتے ہوئے علی اکبر کے سرانے پہنچے، بیٹھ گئے، علی اکبر کا سر اپنے زانو پر لیا۔ علی اکبر تڑپ رہے تھے، کبھی پیر پھیلا دیتے تھے، کبھی کھینچ لیتے تھے۔ اذیت کا عجیب عالم تھا،
کبھی پیر پھیلاتے تھے، کبھی کھینچ لیتے تھے. اے بیٹا کیا اذیت ہے، اے بیٹا کیا تکلیف ہے؟ بابا کوئی اذیت نہیں، بابا کوئی تکلیف نہیں. اگر اذیت نہیں تو تڑپ کیوں رہے ہو، بے چین کیوں ہو؟ کیا بوڑھے باپ کے صبر پر بھروسہ نہیں ہے؟ اے بیٹا جو اذیت ہو بتا دو، جو تکلیف ہو بتا دو. بابا آپ کا اصرار ہے تو سنیے کہ جب قاتل نے سینے پر برچھی ماری تو برچھی سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی. جب واپس کھینچی تو برچھی کی انی ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی. اے بابا بڑی اذیت محسوس ہو رہی ہے، بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. یہ برچھی کی ٹوٹی ہوئی نہیں، اگر آپ سینے سے نکال سکتے ہو تو نکال دیجئے. حسین نے آستینے پلٹی، آستینے پلٹی، یا علی کہہ کر ٹوٹی برچھی کی انی پر ہاتھ رکھا. جیسے ہی ہاتھ رکھا برچھی کی انی ہلی، برچھی کی انی ہلی تو کلیجہ علی اکبر ہلنے لگا. برچھی کی علی ہلی تو کلیجہ علی اکبر ہلنے لگا. کلیجہ علی اکبر ہلا تو جسم علی اکبر لرزنے لگا. کربلا کی زمین ہلی. حبیب کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ ہلتا ہے. ایک بلند و بالا قد کی بیوی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے والی اکبرہ، والی اکبرہ کہتی آئی اور اپنے کو لاش علی اکبر کو گرا دیا، اپنے کو لاش علی اکبر پر گرا دیا. یہ کون ہے؟ یہ حسین کی بہن زینب ہے جو اپنے بچوں کی لاشوں پر نہیں آئی، جو محمد کی لاشوں پر نہیں آئی، مگر علی اکبر کی لاش پر آ کر اپنے کو گرا دیا. اب یہاں کے اوپر ایک روایت اور ہے جو 1 منٹ میں پڑھ کر آپ کی زحمت مکمل کرنا چاہتا ہوں. ایک روایت تو یہ ہے کہ وہیں پر جناب علی اکبر کا دم نکل گیا تھا اور لاش لے کر آئے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں ابھی کچھ جان باقی تھی. حسین نے کہا بیٹا علی اکبر تمہیں دشمنوں کے نرغے سے خیموں میں لے چلتا ہوں، ابھی تم میں جان باقی ہے، ابھی تمہاری روح نہیں نکلی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی، بچوں نے علی اکبر کو اٹھایا، خیموں کے درمیان پہنچے، علی اکبر کو زمین پر لٹا دیا. ارے کہا ام لیلا کو تو بلاؤ، آخری بار اپنے بیٹے سے ملاقات کر لے. کہاں ہے ام لیلا؟ سب آ گئے ہیں، ماں نظر نہیں آ رہی، ام لیلا نظر نہیں آ رہی. سنیے سنیے روایت میں واقعہ درج پیش کر رہا ہوں. جناب زینب سے کہا جاؤ ام لیلا کو لے کر آؤ. اب جو جناب ام لیلا کے خیمے میں جناب زینب پہنچی ہے تو عجیب منظر دیکھا، ماں خیمے کی دیواروں سے ٹکرا رہی، خیمے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے. اے ام لیلا چلیے. کہا شہزادی کیا کروں؟ ارے میری آنکھوں کا نور جا چکا ہے، مجھے راستہ دکھائی نہیں دے رہا. آخری جملے عزیزانو، ام لیلا آئی، دیکھا جناب سکینہ آئی، دیکھا کہ سانس اکھڑ چکی ہے بھائی کی. بچی نے عجیب جملہ کہا، جناب سکینہ نے عجیب جملہ کہا، اے بابا اے بھیا دنیا سے جا تو رہے ہو مگر کیا اپنا وعدہ بھول گئے؟ کیا سکینہ کون سا وعدہ؟ کیا سغرا سے جو وعدہ کیا تھا کہ لینے آؤں گا، میری بہن سغرا تمہارا انتظار کر رہی اور تم ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہو. علی اکبر تڑپے، اے بابا آخری بار مجھے بہن کو دکھا دیجیے، آخری بار میں اپنی بہن کو دیکھ لوں. آپ صاحب اجازت آخری بار بہن کو دیکھ لوں. حسین نے اشارہ کیا، سامنے سے پردے ہٹے. اے علی اکبر کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ آقا بابا مدینہ نظر آ رہا ہے، بابا مدینہ نظر آ رہا ہے. کہ پھر دیکھو آپ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ محلہ بنی ہاشم نظر آ رہا ہے. اے بیٹا آپ دیکھو آپ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ ہمارا گھر نظر آ رہا ہے کہ جہاں سے ہم رخصت ہوئے تھے. ذرا اور غور سے دیکھو. اب جو علی اکبر نے دیکھا فاطمہ صغرا دروازے کی چوکھٹ پر علی اکبر کے قدموں کے نشان پر سر رکھے فریاد کر رہی، اے بھیا علی اکبر تمہاری بہن تمہارا انتظار کر رہی، اے بھیا مجھے کب لینے آؤ گے؟ فاطمہ صغرا انتظار کر
کہہ دیا ہم نے.